بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور میں پولیس نے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ زمان پارک کی اطراف جانے والے راستوں پر پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان کو زمان پارک جانے سے روکنے کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ زمان پارک کے اطراف میں کسی بھی وقت آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ زمان پارک کے اطراف راستے بند ہونے سے مال روڈ اور کنار روڈ پر ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما فرح حبیب نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے گھر کو آنے والی تمام سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر کے زمان پارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ خیال رہے کہ پنجاب حکومت نے زمان پارک میں موجودہ شرپسندوں کو سرنڈر کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے پولیس کی جانب سے اپنے گھر کے محاصرے کے حوالے سے ٹویٹ کیا۔ اپنی ٹویٹ میں عمران خان نے تقریر کا لنک شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میری اگلی گرفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹویٹ ہو کیونکہ پولیس میری رہائش گاہ کا محاصرہ کر چکی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں پولیس نے سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ 9 مئی کے تاریخ دن پر قوم کے لیے شرمندگی لانے والے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سیالکوٹ گریزن کا دورہ کیا اور شہداء کی یادگار پر پھول رکھے۔ آرمی چیف نے قوم کی عظمت، عزت اور وقار کے لیے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کسی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور شہداء مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے اداروں، سرکاری اہلکاروں اور پاکستانی عوام کے لیے فخر کا باعث ہے۔ سابق وزیراعظم و مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ اپنی ٹویٹ میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ بیٹے سے چند ہزار درہم نہ لینے پر مجھے نااہل کروا کر جیل پھینک دیا گیا اور دوسری طرف ایک ثابت شدہ کرپٹ کو صادق اور امین قرار دیا گیا۔ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع ہے کہ آرمی تنصیات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عامر میر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ 24 گھنٹوں میں دہشت گردوں کو پنجاب پولیس کے حوالے کیا جائے ورنہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ عامر میر کا کہنا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا۔ 3400 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، 254 مقدمات درج ہیں، شناخت کا عمل جاری ہے۔ قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل نے حج آپریشن 2023 کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں جس کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ PIA اپنے بوئنگ 777 اور ایئر بیس 320 کے ذریعے حج آپریشن مکمل کرے گی۔ PIA 315 خصوصی حج اور شیڈول کی پروازوں کے ذریعے 65,000 عازمین حج کو حجاز مقدس پہنچائے گی۔ ذرائع کے مطابق PIA قبل حج آپریشن 21 مئی سے شروع کرے گی جو 22 جولائی تک جاری رہے گا۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی کے کیس میں قومی احتساب بیورو نیب نے فیصل واڈا کو 24 مئی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس میں کہا کہ فیصل واڈا کو NCA سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ پر تفتیش کے لیے طلب کیا گیا۔ عمران خان اور دیگر پر ذاتی مفاد کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کی غیر منتقلی میں سہولت کاری کا الزام ہے۔ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں منتقل کی جانی تھی لیکن نہیں کی گئی۔ ملک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے 70 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 44 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 285.40 روپے کا ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 284.96 روپے پر بند ہوا تھا۔